بارگاہ شہدائے کربلا میں اس وقت ہم موجود ہیں، اور آج ہمارا ایک خاص پروگرام ہے جو کہ ہم بات کریں گے جمعرات بھری مراد۔ یہ خاص جمعرات کا ہی دن کیوں دعاؤں سے منسوب ہے، اور اس کی قبولیت کا دن خاص جمعرات کیوں ہی رکھا گیا، اور امام حسین علیہ السلام سے بھی منسوب ہے خاص شب جمعہ۔ تو آئیے چلتے ہیں، پہلے مولا حسین علیہ السلام کی زری پر چلتے ہیں، اور وہاں پر ہم آج لوگوں سے بات بھی کریں گے۔ سے دعا بابا نے تیرے امت آسی کو بچایا، خود رنج اٹھائے ہمیں دوزخ سے بچایا، شربت تیرے شوہر نے قاتل کو پلایا، خوشنودی رب کے لیے سم بیٹے نے پایا، چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، اب لب پہ میرے نام شہ تشنا لب آیا، سن کر تیرے گنبے کا میں نام و نسب آیا، سائل تیرے در پہ نہیں ہے بے سبب آیا، بی بی للہ ذرا پوچھ کہاں سے ہے کب آیا، چھڑوا دو ہمیں غم سے ہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، سائل کو جھڑکنے کی تو عادت نہیں تیری، مخفی کوئی دنیا میں سخاوت نہیں تیری، اسیانہ بحل ہو یہ شفاعت نہیں تیری، بی بی غیروں سے کہوں کچھ یہ اجازت نہیں تیری، چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، سائل خزرا زوجہ حیدر میری سن لے، خالق کے لیے بنت پیمبر میری سن لے، ہے مریم و سارا سے تو بہتر میری سن لے، اے والدہ محسن و شبر میری سن لے، چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی بات کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، دشمن بھی جو سائل تیرے گھر آ گیا بی بی، کچھ اپنی تمنا سے سوا پا گیا بی بی، یہ غم تو میرے دل کو بسب کھا گیا بی بی، کیوں راز نہ تقدیر کا سمجھا گیا بی بی، چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی بات کرم ہے، یا فاطمہ زہرا بچوں کی قسم ہے، بھیجا تو یہ کچھ مانگنا میرا نہیں بی بی، کچھ پہلے پہل کا تو یہ پھیرا نہیں بی بی، محروم رہے خلق یہ شیوا نہیں بی بی، سائل کوئی خالی کبھی پھیرا نہیں بی بی، چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی بات کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، کیوں حکم مجھے ثانی مریم نہیں ہوتا، کیوں دبی حل رنج علم کا نہیں ہوتا، کیوں بنت شہنشاہ دو عالم نہیں ہوتا، بی بی کیا دیر ہے کیوں دور میرا غم نہیں ہوتا،
چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی باتیں کرم ہے یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے غیرت کا تقاضا ہے یہ شکوہ نہیں بی بی اظہار وفا اپنا طریقہ نہیں بی بی غیروں سے کہوں جا کے یہ شیوا نہیں بی بی اس در کے سوا اور وسیلہ نہیں بی بی چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی باتیں کرم ہے یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے بخشیے مجھے دولت ایمان نبی نے مشکل میں مدد کی ہے صدا حق کے ولی نے پہلے بھی کرم مجھ پہ کیے حق کے وسیع نے بی بی بھولا نہیں ہے یاد دیا ہے جو علی نے چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی باتیں کرم ہے یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے اکثر ہمیں آفات سے بی بی نے بچایا غم سے بھی کئی مرتبہ آ کے چھڑایا اریانی میں اکثر ہمیں چادر میں چھپایا آیا ہے تمہارے لیے تطہیر کا سایہ چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی باتیں کرم ہے یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے معلوم ہے بالکل مجھے بیوی کا طریقہ شوہر سے کبھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا بچوں کے لیے یاد ہے دامن کا پکڑنا بیوی یوں ہی میرے مقصد کو کرا دیجیے پورا چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی باتیں کرم ہے یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے سائل تیرا اب غیر کے گھر جا نہیں سکتا اوروں کا دیا تیری قسم کھا نہیں سکتا تو چاہے تو خالق سے تو کیا نہیں سکتا بی بی جبریل تیرے کہنے سے کیا لا نہیں سکتا چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی باتیں کرم ہے یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے آرام زمانے میں مجھے آج نہ کل ہے ہر وقت میری آنکھوں میں تصویر اجل ہے بس ناز ہے تم پر ہی نیا میرا عمل ہے بی بی امانگ نہ میرا بخدا پہلے پہل ہے چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی باتیں کرم ہے یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے اللہ نے دکھلایا ہمیں فاطمہ کا گھر یہاں مجھ کو نبی مل گئے اور خالق اکبر بی بی میری جانب سے ذرا کہہ دو یہ بڑھ کر اب وقت مصیبت ہے بچا لے ہمیں حیدر چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی باتیں کرم ہے یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے وہ حال ہے میرا جو نہیں قابل تحریر برگزشتہ زمانہ ہے تو دشمن فلک کے پیر محتاج پریشان ہوں نہیں کچھ میری توقیر فریاد ہے مادر شبی فریاد ہے مادر شبی چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی بات کرم ہے یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے کیا جا کے کروں غیر کے گھر ہو بھی تو ایسا پوری ہو تمنا کوئی ادھر ہو بھی تو ایسا خود جھیلے مصائب کو جگر ہو بھی تو ایسا ہر ایک کی سن لے جو بشر ہو بھی تو ایسا چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی باتیں کرم ہے یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے یا فاطمہ
آئمت ہر کا تصدق، ارے قاسم کا تصدق، علی اکبر کا تصدق، اصغر کا اور عباس دلاور کا تصدق، بی بی کلثوم کا اور زینب مستر کا تصدق، چھڑوا دو غم سے یہی بات کرم ہے، یا فاطمہ زہرا، تمہیں بچوں کی قسم ہے۔ اب چین عطا خالق یزداں سے ہو بی بی، اور شوق مجھے قرأت قرآن سے ہو بی بی، تکلیف نہ وسواس کی شیطان سے ہو بی بی، مقبول دعا میری دل و جان سے ہو بی بی، ہے ختم سکھنا مجھے شیطان سے چھڑا دو، بی بی سجاد کے صدقے سے میرے دکھ کو گوا دو، جو دل میں تمنا ہے سبھی حق سے دلا دو، ہے شوق زیارت ہمیں زیارت تو کرا، ہے شوق زیارت ہمیں زیارت تو کرا، چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی بات کرم ہے، یا فاطمہ زہرا، تمہیں بچوں کی قسم ہے۔ التماس دو اللہ مکلو لکل الجد من سن سلواتو کلے والا بائے فی آزِ ساتھ و فی کل صاحب علیوں و حافظہ و قائدوں و ناصرہ و دلیلوں و عیناً حتی تسکنہو ارزکاتو و تمتعوہو فیہا طویلا، اللہم صلی علی محمد و تمام حاضرین محفل و مجلس کی دنیاوی اخروی جائز حاجات کی برابری کے لیے مل کے میرے ساتھ 3 مرتبہ اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رب جہاں پنجے تنے پاک کا صدقہ، اس قوم کا دامن غم شبی سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر، کم سن کو ملے ولولے اون و محمد، 18 سال سائے میں ماں کے گزار کے اکبر چلے گئے، جو دن آئے بہار کے، لیلا نے آہا کی شب عاشور، یوں بسر تکتی تھی شکل بیٹے کی زلفیں سوار کے، کم سن کو ملے ولولے اون و محمد، ارے ایک جوان کو علی اکبر سا جگر، ماؤں کو سکھا ثانیے زہرا کا سلیقہ، رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی، بانوں کے دل پہ گویا قیامت گزر گئی، ماؤں کو سکھا ثانیے زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر، کہ مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے،
زندان سے چھٹ کر جو وطن جائی ہو زینب، صغرا کو میری سینے سے لپٹائی ہو زینب، کہ خینا کہ حسین ابن علی پیاسا ہوا ہے، شربت پہ میری فاتحہ دلوائی ہو زینب، مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے، جو چادر زینب کی ازادار ہے مولا، جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے، جو چادر زینب کی ازادار ہے مولا، محفوظ رہے ایسی خواتین کے پردے، میرے مولا جاتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے، ہو گئے بازو قلم مشق بچائی نہ گئی، پیاس سقا سے سکینہ کی بجھائی نہ گئی، جانے کیا کہہ گیا بھائی سے علمدار جری، لاش عباس کی سرور سے اٹھائی نہ گئی، جاتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے، پر عباس کے پرچم پہ کبھی آنچ نہ آئے، جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کرے، جو مجلس شبیر کی خاطر ہو وہ گھر دے، یا رب تجھے بیماری ہے عابد کی قسم ہے، عابد کو دوا اور نہ غذا دیتے ہیں، ارے سوتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں، یا رب تجھے بیماری ہے عابد کی قسم ہے، بیمار کی راتوں کو شفایا سحر دے، مفلس پہ زر و لال و جواہر کی ہو بارش، مقروض کا ہر قرض ادا میرے مولا، غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے، بڑا جگر تھا تیرا اے رسول کی بیٹی، پسر حسین سا پالا تھا کربلا کے لیے، رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا، پانی پایا تو ہر ایک تشنہ دہن یاد آیا، لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، اور لاش پر بھائی کے پہنچی تو کفن یاد آیا، غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو برائے تاجیل امام زمانہ اور کل مومن مومنات حاضر مجلس غائبین کی تمام دنیا میں خدیجہ حاجات کی برابری کے لیے، تمام مومنات کی مشکلات کو آسان کے تمام مسائل کی رہائی کے لیے، تمام بیماریوں کی شفائی کے لیے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح، اولاد نہیں تک جو بے روزگار تھے جو روزگار مصد برکت کے لیے، جتنی بہنیں بیٹی مناسب رشتوں کے لیے مناسب رشتوں کے لیے، اماں واسم کی مزارات کی حفاظت کے لیے، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم کرنے کے لیے، علماء حق مومنین مومنات دنیا میں جہاں آباد ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے، دشمنان البیت بالخصوص طالبان داعش القاعدہ کی صورت میں جہاں موجود ہیں ان کی نصف الحبودی کے لیے، جن مومنات نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں دعاؤں کو مستجاب کرنے کے لیے، جن مومنات نے دعائیں صحت کے لیے کام کو صحتیابی عطا کرنے کے لیے، اس بس میں جتنے مومنات موجود ہیں ان کی تمام دنیاوی اخروی جائز حاجات کی برابری کے لیے، بالخصوص ظہور امام زمانہ کے لیے مل کر ایک مرتبہ بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ ابھی آپ نے مناجات سنی اور ساجد بھائی بے انتہا خوبصورتی سے یہ مناجات اور دعا کر رہے تھے
میں چاہوں گا کہ آج یہ ہمارا پروگرام ہے جو کہ انشاءاللہ آپ کو مسلسل قائم ٹی وی پر آپ دیکھیں گے، جمعرات بھری مراد، کیونکہ یہ ایک خاص دن ہے، خاص شب ہے جس میں آپ کی تمام حاجات پوری ہوتی ہیں۔ تو آئیے ہم لوگوں سے بات چیت بھی کریں گے اس بارے میں، اور خاص طور پہ ہم ساجد بھائی سے بات کریں گے کہ وہ یہاں پر بہت ٹائم سے اس ذریعے مبارک پہ مناجات پڑھتے ہیں اور لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور یہ خاص مناجات ہیں جو کہ ساجد بھائی بے انتہا خوبصورت پڑھتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ان سے بات چیت کروں، اور وہ ابھی زیارت کے لیے ہیں۔ تو یہ پروگرام ہم انشاءاللہ قائم ٹی وی پر آپ کو مسلسل آپ دیکھیں گے، اور انشاءاللہ مختلف بارگاہوں پر ہم اس پروگرام کو کریں گے انشاءاللہ۔ کھارا در ہے ساجد بھائی، 2 منٹ آپ سے چاہیے، تو ساجد بھائی سے بھی بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ مسلسل اس ڈیوٹی کو کب سے دے رہے ہیں اس بارگاہ میں۔ ہمارے یہ خاص ذریعہ مبارک ہے جس میں خاص ساجد بھائی السلام علیکم، بے انتہا خوبصورت آپ مناجات اور نوحہ وغیرہ پڑھ رہے تھے، بہت خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز۔ تو میں چاہوں گا ساجد بھائی آپ سے میں یہ چاہوں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کتنے ٹائم سے یہ مناجات، بہت عرصے سے آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر جمعرات کی شب جمعہ آپ یہ ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، اور یہ خاص آپ کی آواز میں ہی ہمیں عادت ہے سننے کی، اور ہمارے ناظرین بھی آپ کو مسلسل سنتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہ کتنے عرصے سے اس ڈیوٹی کو انجام دے رہے ہیں؟ یہ تقریباً جب سے یہ ذریعہ پہلی جمعرات قائم ہوئی ہے، جب سے میں اس مناجات کو قائم کیا میں نے، اس سے پہلے یہ مناجات جب یہ ذریعہ قائم نہیں تھی تو میں رضوے امام بارگاہ میں اچھا، علم پر یہ مناجات پڑھا کرتا تھا، پھر وہاں سے مجھے یہاں آنا پڑ گیا، یہاں ذریعہ تھی بہت زیادہ، مطلب 20-25 سال سے زیادہ۔ بس یہ دیکھیں تاریخ لکھی ہوئی یہاں پر، جی جی جی، میں بھی کون سی ڈیٹ سے بالکل۔ اس پر، اور تو یہ خاص دعا ہے جو ایک آپ کرتے ہیں اور مسلسل کرتے ہیں۔ بالکل سال بھر یہ سلسلہ رہتا ہے، صرف ایام اعظم میں پہلی محرم سے اور 8 ربیع الاول تک موقوف رہتا ہے، اور 8 ربیع الاول کے بعد دوبارہ سے سلسلہ جمعرات سے پھر شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ سوا 2 مہینے عزاداری اتنی ہوتی ہے جی، کہ مجھے بھی مصروفیت اتنی زیادہ ہوتی ہے، بالکل۔ فرصت نہیں ہوتی، لہٰذا جمعرات صرف اس سوا 2 مہینے میں نہیں ہوتی، اس کے علاوہ کنٹینیو یہاں پر چاہے آندھی آئے، طوفان آئے، کچھ بھی آئے، مگر جمعرات کی ذریعے پر جو ہے مناجات، ایک نوحہ، ایک مناجات اور ایک دعا، بس یہ 3 سلسلے، آدھے گھنٹے 35 منٹ کا وقت ہوتا ہے صرف، اور یہاں مومنین اچھی خاصی تعداد میں انتظار کر رہے جی ہیں، ہاں دور سے آتے بھی ہیں اور میرا انتظار بھی کرتے ہیں، کیونکہ ایک آپ کی اتنی پردرد آواز میں جو آپ مناجات جو پڑھتے ہیں اور جو دعا کراتے ہیں، وہ ایک ایسا خاص طریقہ ہے کہ اس میں انسان رو رہا ہوتا ہے، سن بھی رہا ہوتا ہے، رو بھی رہا ہوتا ہے، کہ دعا کی قبولیت ہے خاص۔ جی بے شک، اس لہن میں مطلب اس دعا ایسی نہیں تھی، لیکن پہلی مرتبہ میں نے اس لہن میں اس دعا کو اور آپ مشہور ہیں اس دعا کے لیے، مولا نے آپ کو اس کا سب لوگ جانتے ہیں مجھے کہ ایک تو اے رب جہاں پنجر پاک سے لوگ پہچانتے ہیں، دوسرے یہ جناب سیدہ کی جو مناجات ہے، اس سے دور دور سے لوگ مجھ سے سننے کے لیے آتے ہیں یہاں پر، بلکہ اگلے کئی ہفتے میں کئی دنوں میں فرمائش بھی کرتے ہیں کہ مناجات سنا دیں، تو میں ان سے ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ نہیں، یہ مناجات میں صرف مخصوصی ذریعے پر پڑھتا ہوں، آپ وہاں سننے کے لیے آئیں، میں گھر نہیں پڑھ سکتا اس کو، میں ذریعہ امام حسین پر پڑھتا ہوں جمعرات کو، تو خاص وہاں آئیے۔ اور یہاں پر میں نے اس کے موضوعات بہت سارے دیکھے ہیں، جب میں نے خبرویاں شروع کیا ہے تو بہت سے لوگوں کی مرادیں یہاں پر پوری ہوئی ہیں، یہ ایک ذریعہ بن گئی مناجات اس حوالے سے، ظاہر ہے رو رہے ہوتے ہیں، شہزادی کی مناجات ہے، شہزادی کی مناجات ہے، اور مالکہ جو ہیں کائنات کی مالک ہیں، ظاہر ہے خود وہ یہاں موجود ہے کیونکہ امام حسین کی ذریعے میرا یقین اور ایمان ہوتا ہے کہ جب میں یہاں آتا ہوں تو اس یقین کے ساتھ آتا ہوں کہ کسی بندہ مومن کی دعا قبول ہو جائے گی۔ میرا آنا جو ہے اس بات کا جو ہے نا ہوتا ہے کہ میں ذریعے پہ ضرور جاؤں، تاکہ پتہ نہیں کون بے کس بے آسرا مومن کھڑا ہوا ہو اپنی آرزو لے کر، اپنی اور ہماری بھی دعائیں قبول ہو جائیں، اس کے تو فیل میری بھی دعا قبول ہو جائے گی۔ الحمدللہ یہ ایک شرف حاصل ہو گیا مجھے، وہ کہتے ہیں نا ایک بے گھر کو ایک گھر مل گیا، ایک ٹھکانہ مل گیا مجھے، کیا بات، میرا اگر پتہ پوچھنا ہو تو ہر جمعرات ذریعہ امام حسین پر 9 بجے ٹھیک 9 بجے، جب سے ذریعہ قائم ہوئے میرا نہ ٹائم چینج ہوا ہے، چاہے وہ سردی ہو یا گرمی ہو، کچھ بھی ہو، میرا ٹائم وہی 9 بجے فکس۔
अच्छा, यहाँ शरीफ होता अच्छा, हूँ। अच्छा, 9 से 9:30 के दरमियान जो है मैं यहाँ मौजूद होता अच्छा, एक मैं साजिद भाई, मेरा आज हमारा पहला प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, ये प्रोग्राम चल भी रहा है, लाइव देख रहे हैं लोग। मैं ये जानना चाहूँगा कि मेरा एक सवाल है कि जुमेरात भरी मुराद, जी। ठीक है, हूँ। आज वैसे भी नौचंदी जुमेरात। अच्छा नौचंदी जुमेरात, अच्छा ख़ास क्यों जुमेरात का ही दिन दुआओं के लिए, और ये ख़ास कहा जाता है कि जुमेरात भरी मुराद की क्या वजह है? ज़ाहिर है आइम्मा से मंसूब है ये, और ख़ास जी मौला हुसैन से। मासूमीन ने कहा है कि जुमेरात जो है वो तमाम दिनों का कुल है। कुल है। कि अगर, क्योंकि वैसे तो अंग्रेज़ी एतबार से इतवार को कहते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि हफ्ते का जो सिलसिला जो इस्लामी एतबार से अगर देखा जाए तो जुमेरात मैं समझता हूँ ये आखिरी रात होती है, क्योंकि जुम्मे के दिन यानी मग़फ़िरत सारी कबूल होती हैं बारगाह इलाही में। सबके नामा अमाल आज की शब पेश होते हैं इमाम की खिदमत में, अलैहिस्सलाम, और इमाम उनके सब नामा अमाल को देखते हैं और जुम्मे के दिन फैसला होता है इस बात का। ये मेरा यकीन है। तो इसलिए इस जुमेरात को इसीलिए ज़्यादा अहमियत और फ़ौक़ियत हासिल है कि मासूमीन ने ताकीद की है कि शब जुम्मा जो है जी अपनी दुआओं को आप करें। कराएं, बिल्कुल। हम अपनी तकदीरें बदलनी हो तो शब जुम्मा मेरे ख्याल में तो इससे बेहतर कोई रात नहीं। कोई रात। बहुत शुक्रिया साजिद भाई, आपने बेइंतहा खूबसूरत अपने कलाम हमारे नाज़रीन तक पहुँचाए, और ये सिलसिला जारी रहे, और आपको सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे, और आप इसी तरह हमें ये सुनाते रहें और हम सुनते रहें आपकी ज़ुबानी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। शब जुम्मा है और ज़रिए मौला हुसैन हैं और ये मौजूद हैं, तो कहते हैं जुमेरात भरी मुराद। तो इस पर थोड़ी सी सर आप अपने कुछ अल्फाज में हमारे नाज़रीन के लिए बताएं कि ख़ास जुमेरात का ही दिन क्यों हम लोग मतलब इतनी तादाद में नज़र, नियाज़ और अलम और ज़री पर आते हैं। आज आम दिनों में भी हो सकता है पॉसिबल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान, नहायत रहम वाला है। जिस तरह के हमारे बच्चे ने सवाल किया और आपके अलकायम चैनल के तवस्सुल से मैं ज़ियारत के लिए आया था, नमाज़ पढ़ने के बाद इन्होंने रिक्वेस्ट की कि थोड़ा सा मैं इस बारे में थोड़ा ब्रीफ करूँ। देखें, अल्लाह ताला ने 7 दिन बनाए हफ्ते में, और 7 दिन खुदा की पैदावार हैं, तो लिहाजा हर दिन को हर दिन पे फ़ौक़ियत है, इसमें कोई शक नहीं है। जुमेरात का दिन जो है वो वक्फ़ है इमाम ज़माना से, कि इमाम का ज़हूर जो है वो जुम्मे और जुमेरात और जुम्मे के दिन जो है वो तमाम चीज़ें जो हैं इमाम के ज़हूर से वाबस्ता हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर आके ज़रिए इमाम हुसैन पे हज़रत अबू फ़ज़ल अब्बास के, और हरम में आप खुद चले जाएँ, करबला में मशहद में चले जाएँ, वहाँ पर आपको रश मिलेगा। इसलिए कि हम इन मनाजात के ज़रिए, दुआओं के ज़रिए से इमाम ज़माना को खुश करते हैं, वक्त के इमाम को खुश करते हैं। अगर वक्त का इमाम मेहदी अगर हमसे खुश हो गया हमारे इस अमल से, मनाजात और दुआओं के और हमारे अमल से, सिर्फ दुआएं पढ़नी और मनाजात पढ़नी काफ़ी नहीं है, बल्कि उन पर इम्प्लीमेंट, अपने किरदार पर इम्प्लीमेंट करना ये ज़रूरी है। और अगर हमने ये काम कर लिया और इमाम ज़माना को राज़ी खुश कर दिया तो इंशाअल्लाह लज़ी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होंगे, और हमारा जो हदफ है खुदा उसको हम अचीव कर सकते हैं। तो लिहाजा ये ज़रूरी नहीं है कि आप जुमेरात वाले दिन ही आके फ़ोकस करें, लेकिन क्योंकि इमाम से रिलेटेड है, शब जुम्मा है, इसलिए हर मोमिन, हर अज़ादार इमाम हुसैन आता है और इसे फ़ोकस करता है और अपनी मनाजात और दुआओं के ज़रिए से यहाँ से जो है अपनी मुरादें पाता है। तो लिहाजा इसलिए जो है हम जुमेरात को जो है इम्पोर्टेंस देते हैं, और यहाँ हरम में आके चाहे करबला हो, मशहद हो, कुम नजफ़ हो, कोई भी जगह हो, हम इसको जो है वो रोटेट करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक ऐसी चीज़ है कि इसको हमें रवां रखना चाहिए और इसको जारी व सारी रहना चाहिए। वैसे तो दिन सारे अल्लाह के हैं, अल्लाह की तरफ से मंसूब हैं, लेकिन हमारे आइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने कुछ दुआएं इस दिन के हवाले से मखसूस की हैं, जो कि इस दिन के हवाले से वारिद हुई हैं, और उसको पढ़ने का, उसको कहने का उसका बहुत ज़्यादा सवाब है। तो ये दिन ख़ास तौर पे मंसूब है आइम्मा अलैहिमुस्सलाम से। इस शब में तमाम दुआएं कबूल होती हैं, मरहूमीन आते हैं, और क्या कहते हैं, तमाम हमें अपने मरहूमीन को इस शब में याद रखना चाहिए, और हमें एक मौका मिलता है कि हम खुदा की बारगाह में अपने आप को पेश कर सकें और खुदा से जो है वो मुनाजात तलब कर सकें, जो हमारी बख्शिश का सलाम।
بہت شکریہ. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ محسن جاچوی موجود ہیں اور آئیے جانتے ہیں ان سے کہ جمعرات کا ایک خاص اہمیت حاصل ہے اور کہتے ہیں جمعرات بھری مراد. تو اس بارے میں تھوڑا سا آپ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ بتائیے اور کچھ بات کیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت شکر گزار ہوں میں قائم ٹی وی کا کہ انہوں نے یہ موقع دیا. شب جمعہ کے حوالے سے گفتگو ہے اور شب جمعہ کے حوالے سے معصومین کی کثرت سے روایات موجود ہیں کہ شب جمعہ کو شب دعا کہا جاتا ہے. اور شب جمعہ یعنی کہ جمعرات جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ حدیث قصہ سے ہمارے ہاں کیا جاتا ہے اور اس کی بے انتہا فضیلت ہے اور اس کو شب دعا کہا گیا ہے. اس میں آپ حدیث قصہ پڑھیں، اس کے علاوہ آپ دعائیں پڑھیں اور پھر جب یہ ائمہ معصومین کی روایت کے مطابق اس شب جمعہ میں آپ جتنا صدقہ ہو سکے، نیک اعمال ہو سکیں وہ کریں. اور پھر شب جمعہ کے بعد جمعہ میں صبح دعائے ندبہ کی تلاوت کی جاتی ہے اور پھر دعائے ندبہ پڑھی جاتی ہے. ہاں، اس شب جمعہ کے حوالے سے خاص پیغام آپ کے لیے یہ ہے کہ اس میں غسل جمعہ ضرور ہونا چاہیے. اگر آپ جمعہ کو غسل نہیں کر سکتے تو شب جمعہ جو ہے وہ آپ غسل کر لیں اور اس کی بہت ساری فضیلتیں ائمہ معصومین نے روایتوں کے سے آئی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتاؤں میں کیسے اپنی غربت، بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر. ہائے جس نے 18 سال پالا تھا اور کیسے دیکھے کہ وہ تیرا لاشا. ہائے تیری شادی کا تھا جسے ارمان، ارے کیسے جھیلے کہ وہ تیرا صدمہ. ارے تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے، ارے تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر. ہائے ضبط غم کا محال ہے بیٹا، ارے کیسے دیکھوں میں زخم سینے کا. ہائے میں تو پردیس میں اکیلا ہوں، ارے دیکھ کر زخم کیا کروں بتلا. ارے اس پہ مرہم لگاؤں میں کیسے، اس پہ مرہم لگاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر. جب کہا تو نے بابا ادرکنی، ارے ایک پل بھی سکون نہ پایا ہوں. ارے تیرے لاشے تلک علی اکبر، ارے چل
के घुटनों के बल में आया हूँ, है तेरे लाशे तलक अली अकबर, अरे चल के घुटनों के बल में आया हूँ, अरे बेटा खुद को उठाऊं मैं कैसे, बेटा खुद को उठाऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे, अकबर मेरा सेहरे वाला अकबर, हाय जिसने 18 साल पाला था, अरे कैसे देखेगी वो तेरा लाशा, अरे तेरी शादी का था जिसे अरमा, अरे कैसे झेलेगी वो तेरा सदमा, अरे तेरी माँ को बताऊं मैं कैसे, हाय तेरी माँ को बताऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे, अकबर मेरा सेहरे वाला अकबर, हाय लुत्फ जीने में अब कहाँ अकबर, हाय दिल से उठती है ये फुगा अकबर, अरे सुबह आशूर दी थी जो तूने, अरे खून रुलाएगी वो अज़ा अकबर, अरे तेरी सूरत भुलाऊं मैं कैसे, तेरी सूरत भुलाऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे, अकबर मेरा सेहरे वाला अकबर, हाय भाई बहनों का है अजब रिश्ता, अरे जिसका सानी कहीं नहीं मिलता, अरे रो के सूरा ने ये लिखा अकबर, हाय एक दुखिया की लाज रख लेना, अरे मर गया तू बताऊं मैं कैसे, हाय मर गया तू बताऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे, अकबर मेरा सेहरे वाला अकबर, अकबर मेरा सेहरे वाला अकबर, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज शब जुमा है, शब जुमा शब मग़फ़िरत है, शब मुस्तजाब दुआ है। जो भी शब जुमा बारगाह खुदाबंदी में इल्तिजा करते हैं, फरियाद करते हैं, वो जल्द अज जल्द कबूल होते हैं। और इसी तरह रिवायत में आया है, अहादीस में आया है कि शब जुमा अपने अपने मरहूमीन मरहूमात अपने घरों की तरफ लौट आते हैं और सवाल करते हैं कि हमारे मग़फ़िरत के लिए हमें कुछ कार खैर बजा लाएँ, जैसे कि खैरात, सदक़ात, नज़र व नियाज़ जैसी, और
فاتحہ جیسی قرآن خوانی جیسی مجلس جیسی عبادت کے لیے ہم اپنے اپنے جو مرحومین گھر پہ آ کر دستک دیتے ہیں، تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اپنے مرحومین کے لیے شب جمعہ فاتحہ کا اہتمام کرے، نظر و نیاز کا اہتمام کرے تاکہ ان کی مغفرت ہو جائے۔ شکریہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ نوحہ خوانی کر رہے تھے، ابھی بہت خوبصورت نوحہ پڑھا، رضوان حیدر عابدی صاحب ہیں، اور آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آج شب جمعہ اور اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ خاص دن ہے جس میں انسان کی تمام دعائیں اور حاجات پوری ہوتی ہیں، تو اس بارے میں تھوڑا سی آپ روشنی ڈالیے پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین۔ تمام تاریخ محمد وعلی محمد کے اس پاک رب کے لیے ہیں جس نے اس کائنات کو محمد وعلی محمد کے صدقے میں خلق کیا، اور درود و سلام محمد وعلی محمد کی پاک ذات پر، اور ہم خدا کے انتہائی مشکور ہیں کہ اس نے ہمیں ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے متمسک کیا۔ آج شب جمعہ بیسکلی معصومین کے فرامین کے مطابق بے انتہا فضیلت کی شب ہے، کیونکہ اس شب میں اپنے مرحومین کے حوالے سے جو بھی آپ کی مغفرت کی دعائیں ہیں وہ ڈائریکٹ بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی ہیں اور وہ مشرف ہوتی ہیں، اور معصومین کے فرامین کے مطابق آج کے دن جو ہے وہ اپنے مرحومین کے حوالے سے جو بھی آپ فاتحہ کراتے ہیں یا نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس کے ہمارے جو مرحومین ہیں وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں باقاعدہ کہ ہمارا کوئی چاہنے والا یا ہمارا کوئی محبت کرنے والا ہمیں کوئی تحفے کی صورت میں جو ہے وہ آج کے دن کچھ ہدیہ دے۔ تو اس سے بہترین ہدیہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ایک الحمد پڑھتے ہیں اور سورۃ توحید 3 دفعہ پڑھتے ہیں اول آخر درود کے ساتھ، اور ہم وہ تحفہ پیش کرتے ہیں محمد وعلی محمد کی پاک ذات کے صدقے میں ان مرحومین کو کہ جی اس کے ثواب جو ہے ان کے صدقے سے مرحومین تک پہنچے، اور جو کہ ایک بہترین اجر و ثواب اور ایک بڑا عظیم اجر و ثواب بن کے ان مرحومین کو تحفے میں ملتا ہے، اور اس سے ان کی قبور جو ہیں وہ بھی منور ہو جاتی ہیں، ان کے ارواحوں کو بھی بہت تسکین ملتی ہے۔ اور آج کے جو شب جمعہ ہے بیسکلی یہ بہت ہی بابرکت شب جمعہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شب جمعہ میں جو ہے وہ تمام انبیاء، تمام مرسلین، تمام اوصیاء سب روضہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ کربلا معلیٰ میں معصومین کے فرامین کے مطابق جمع ہوتے ہیں، اور وہاں جو ہے وہ مولا حسین سے ملاقات کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جو مومنین کربلا معلیٰ بہت فریکوینٹ نہیں جاتے ہیں یا نہیں جا پاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ روضہ امام حسین انچولی میں جو ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی مختلف جگہوں پہ جو مقدس مقامات کی شبیہ بنائی گئی ہے، تو ہمارا کوشش ہوتی ہے کہ جمعرات کو ہم یہاں آئیں اور یہاں آ کے مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا سلام بھی پیش کریں، اور اپنی جو ہے تمام مناجات اور تمام جو دعائیں ہیں وہ ان کے صدقے سے محمد والے محمد کے صدقے سے بارگاہ عزت سے ہم حاصل کریں اور وہ قبول و مقبول ہوں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ آئیے ناظرین اندر ذریعے میں تمہاری زندگی کو بدلتا، تمہارے مقصد کو بدلتا، تمہارے ایم کو بدلتا، تمہارے جینے کا سبب بنتا۔ آج اگر ہمیں جینا ہے تو دنیا کے لیے نہیں، اس رب کے لیے جس رب کے لیے حسین بن علی نے قربانی دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب علی اکبر نے تڑپ کے کہا بابا ابھی بیٹا زندہ ہے۔ یہ کلمات جب پڑھتے ہیں، جب کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا، میرے مولا نے رونا شروع کیا، میرے مولا نے شروع کیا رونا۔ اکبر کو زلزلہ پہ بٹھایا، آخری جملہ ہے، زلزلہ پہ بٹھایا، اللہ جانے اکبر بیٹھے زلزلہ پر۔ میرا دل کہتا ہے اکبر کے سر پہ صحرا بھی باندھا ہوگا اور کہا ہوگا اے میرے لال تیری ماں کو صحرے کا بڑا ارمان ہے، یہ صحرا بھی باندھ لو۔ صحرا باندھا ہوگا، آخری جملہ ہے۔ یہاں اکبر میدان میں گئے، وہاں سے حسین مرحبا آواز لگاتے۔ ایک بار کسی ملعون نے
टूटा हुआ नेज़ा बरछी का फल सीने में मार कर बरछी का फल तोड़ दिया। जैसे ही टूटा हुसैन का जिगर ज़मीन करबला पर आया, अली अकबर आए ज़मीन करबला पर। आखिरी जुमला है, मेरे मौला ने देखा खैमे के दर पे एक बीबी के पाँव के साए नज़र आ रहा है। एक बार मेरे मौला ने कहा, लैला जल्दी जाओ खैमे में मुसल्ला बिछाओ और मुसल्ला बिछा कर ये दुआ करो माँ के हक़ में। जो माँ दुआ करती है वो बेटे के हक़ में कभी रद्द नहीं होती। यहाँ बीबी लाला ने मुसल्ला बिछाया और बीबी ने दुआ करना शुरू की, ऐ याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले, एक बार अकबर के बाबा से मिला दे। अजरकुम अल्लाह। अकबर आए वापसी। आखिरी जुमला सुनिएगा। एक बार मेरे मौला से कहा, बाबा कुछ बूंद पानी का मिल जाता तो देखते आपके बेटा कैसे जंग करता। कहते हैं कि एक बार शहजादा अली अकबर से कहा, अपनी ज़बान मेरे दहन में रख दो, मेरे ज़बान पे रख दो। मेरे शहजादा अली अकबर ने ज़बान इमाम हुसैन के दहन में रखी। जैसे ही रखी, एक बार ज़बान को खींचते हुए कहा, बाबा ये ज़बान तो मुझसे ज़्यादा आपकी ज़बान खुश्क है। बाबा आपका बेटा प्यासा चला जाएगा, पानी नहीं मांगेगा। अजरकुम अल्लाह का बेटा जाओ, दादा दादी आपको सहराब करेंगे। यहाँ अकबर के सीने में बरछी का फल लगा। ज़मीने करबला पर अली अकबर आए। वहाँ से मेरा मौला चला। कहते हैं जब चलते थे ना मेरा मौला, बार बार ज़मीने करबला पे गिरते थे, बार बार उठते थे, एक आवाज़ लगाते थे, बेटा बाबा की आंखों का नूर चला गया, बेटा बाबा को आवाज लगाओ, बाबा को नजर नहीं आता। यहाँ अकबर के सराहने पहुंचे, दोनों हाथ अकबर के सीने पे रखकर कहा, बेटा सीने से हाथ को हटाओ। आखिरी जुमला है, बेटा सीने से हाथ हटाओ। का बाबा सीने में बेटे के बहुत तकलीफ है। मेरे मौला ने एक हाथ अली अकबर के सीने पे रखा, एक हाथ ज़मीने करबला पे रखा और या अली कह के जो बरछी का फल खींचा, वो बरछी का फल खाली ना आया। अकबर का कलेजा उस बरछी के फल में आया। लाशा उठाना चाहा, लाशा ना उठा। ख़ैमे के दर से आवाज आई, भैया वो बहन आए जिसने अकबर को 18 साल पाला था। भैया एक बार मेरे मौला हुसैन ने कहा, ऐ बहन ज़ैनब अभी भाई जिंदा है, ख़ैमे से बाहर ना आना। हाथ बुलंद करके शब जुम्मा है, परवरदिगार आला हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार आलम बिलखुसूस तमाम मोमिनीन ने जिन मोमिनात ने मुझसे दुआ की अपील की है, उन सब की ज़रूरी हाजत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार आलम बिलखुसूस जो तबरुकात का अहतमाम करते हैं, आगा हुर अली, आगा अकबर, आगा असगर और तमाम जितने भी मोमिनात हैं जो तबरुकात का अहतमाम करते हैं, परवरदिगार आला उन सब की रोज़ी रोज़गारी में बरकत अता फरमा। परवरदिगार आलम यहाँ जितने भी मोमिनीन बैठे हुए हैं, परवरदिगार आला शब-ए रोज़ा में मेरे मौला हम सब की दुआ और हाजत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जनाब अली अकबर के सदक़े में हम सब की हाजत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमें रोज़ा इमाम हुसैन, रोज़ा मौला अब्बास अमीर अल मोमिनीन के रोज़ा, हज उम्रा जन्नतुल बाक़ी की ज़ियारत फरमा। परवरदिगार आलम हम सब के मरहुमीन के दर्जात बुलंद अता फरमा। बिलखुसूस हुर अब्बास शहज़ादे के दर्जात बुलंद अता फरमा। परवरदिगार आलम जो बीमार हैं उन सब को बीमार करबला के सदक़े में सेहत फरमा। परवरदिगार आलम
جتنے بھی بے روزگار ہیں ان کی روزگاری عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم جتنے بھی مومنین اس وقت دعا گو ہیں، جتنے بھی مومنین نے، بالخصوص اٹلی سے ایک صاحب ہیں عمران صاحب جن کے اولاد نہیں، بالخصوص امریکہ سے زین صاحب، عمان سے اظہر صاحب، پروردگار عالم ان سب کی ضروری حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو روضہ امام حسین کا دیدار فرما۔ میرے مولا، جب کسی کی خدا نخواستہ ماں مر جاتی ہے نا تو کوشش کرتا ہے کہ میری ماں کی تربت سائے میں بنے، مگر آج بھی حسین کی ماں کی تربت ٹوٹی ہوئی ہے۔ آج بھی صدا آتی ہے، بابا آپ کی بیٹی کی تربت پہ ابھی بھی مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ پروردگار اعلی یوسف زہرا کے صدقے میں جناب سیدہ کونین کی تربت پہ سایہ فرما، بی بی کی تربت پہ روضہ عطا فرما، یوسف زہرا کے ظہور میں جلد سے جلد تعجیل فرما، وقت کے امام کے ظہور میں جلد سے جلد تعجیل فرما۔ میرے امام آئے، ہمیں ان کے آوا انصار میں شمار عطا فرما، ہمیں مرنے سے پہلے اپنے امام کی زیادت عطا فرما۔ ماتم حسین حسین۔ ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا۔ اس وقت ہم ذریعہ مولا عباس علمدار علیہ السلام پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم مولا ابوالفضل عباس، السلام علیکم عبد الصالح مطیع اللہ و رسول اشہد انک قد جاءت ساعۃ صبرت حتی لعن اللہ الظالمین والآخرین والحق بالطریق الجحیم۔ یہ آپ زیارت کر رہے ہیں اس وقت شہدائے کربلا میں واقع ذریعہ مبارک مولا ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام، جو کہ بے انتہا خوبصورت بنائی ہے۔ جی، اس وقت ہم موجود ہیں بارگاہ شہدائے کربلا علیہ السلام میں، اور یہ ذریعہ مبارک مولا ابوالفضل عباس، مولا غازی ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام کی ذریعہ ہے خاص، اور مومنین یہاں پر خاص زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، جلتے خیموں سے صدا آئی، سر کرب و بلا، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، تنہا 18 برادر کی بہن ہے رن میں، نیند کیوں آ گئی اے بھا بتاؤ رن میں، نیند سے جاگو چھنی زینب مستر کی ردا، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، میرا غازی میرا صفدر، میرا میرے لشکر، دیکھ بے آس ہے پردیس میں تیری خواہر، کٹ گیا سبط پیمبر کا بھی سجدے میں گلا،
ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس، بین کرتی ہوئی لاشیں پہ چلی آؤں گی، کتنے ناسور کلیجے میں ہے دکھلاؤں گی، میری تقدیر میں کچھ بھی نہیں اشکوں کے سوا، ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس، بھائیوں سے تو بڑی آس ہوا، زیارت کیجئے، کرتی ہے ہر بہن بھائی کے حق میں یہ دعا کرتی ہے، عمر لگ جائے میری زندہ رہے بھائی میرا، ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس، جی کے اب کیا کروں اے بھائی تمہارے غم میں، زندگی گزرے گی زینا کی تیرے ماتم میں، مجھ کو اے بھائی رلائے گی تیری یاد صدا، ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس۔ سلسلے میں جو آپ نے سوال مجھ سے کیا شب جمعہ کے سلسلے میں، تو میرا بس اتنا کہنا ہے کہ جمعہ جو ہے وہ لقب امام صاحب العصر علیہ السلام کا ہے، اور جمعے کو خاص فضیلت حاصل ہے، اتنی فضیلت حاصل ہے کہ اللہ نے پورا ایک سورہ اس پہ اتار دیا۔ اب شب جمعہ ظاہری بات ہے جمعے کی شب، اور سب سے فضیلت کی شب اس وقت ہے، اور اس میں سب سے فضیلت با زبان امامت یہ کہا گیا کہ اس رات کو زیارت امام حسین ضرور بجا لاؤ۔ اچھا، اب زیارت امام حسین کے لیے ہم یا تو کربلا میں موجود ہوں، یا پھر ہم بنفس و نفیس اس شبی کے سامنے موجود ہوں جہاں سے ہم امام کا قرب حاصل کر سکیں۔ تو قرب امام حاصل کرنے کے لیے ہم بارگاہ میں آتے ہیں اور اس یہاں سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں جسمانی طاقت کی نہیں، روحانی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہی روحانی طاقت ہم حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں کہ قلبی سکون بھی حاصل کریں اور روحانی طاقت بھی حاصل کریں۔ تو آپ یہ کہیں گے کہ دنوں میں ان کو خاص اہمیت حاصل ہے شب جمعہ؟ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ کا لقب ہے روز جمعہ، اور امام زمانہ امامت سے یہ بھی ہے کہ جمعے کے دن ہمارے قائم کے منتظر رہو۔ کہتے ہیں شب جمعہ تمام اعمال بھی امام تک بالکل جاتے ہیں، اور آج کی شب تو رسول خدا کے سامنے ہمارے جو ہمارے اعمال ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ سورہ قدر کی تلاوت لازمی کرو، کہ شب قدر جو ہے وہ بی بی سیدہ تطہیر سے منسلک ہے، اور جب یہ اعمال رسول خدا کے سامنے رکھے جاتے ہیں تو ہم جیسے گناہ گار کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے بد اعمال ہمارے رسول کے سامنے جائیں؟ تو ان اعمالوں کو بہتر کرنے کے لیے، سجانے کے لیے آپ یہ کہیں کہ اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہوئے ہم اپنے کچھ سلام ان بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں کہ جو ہمارے لیے زیادہ راہ بن جائیں یا زیادہ سفر بن جائیں۔